سے ایک دوسرے کی کینہ تھا، ایک دوسرے سے دشمنی تھی. پیارے میں ذرا بتاؤں پاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے کیسی محبت کرتے ہیں، کس طرح سے صحابہ میں ایک دوسرے سے اتفاق ہے، کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت ہے. آپ جانتے ہیں کئی لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو سیدنا خاتون جنت کے ساتھ میں اس طرح سے لکھا ہے کہ آپ کے اچھے سمبند نہیں تھے. سیدنا صدیق اکبر خاتون جنت سے بہت خوش رہتے تھے. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. یہ کون صدیق اکبر ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھ کہا ہے؟ یہ کون صدیق اکبر ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا روئے زمین پر مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کی ذات کے. یہ کون ابو بکر ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. وہ کیسے بغض رکھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے کینہ رکھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے نہیں خاتون جنت سے کینہ تھا. تو ذرا سنو سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ ہے. سیدہ خاتون جنت کے پاس سب سے زیادہ اگر عورتوں میں کوئی عورت رہتی تھی تو وہ حضرت اسماء تھی. تو آپ کے ہر وقت ساتھ میں رہتی تھی، آپ کے ساتھ میں ہر وقت رہتی تھی. یہاں تک کہ خاتون جنت کا جب وصال ہوا جنازہ بھی تیار ڈولی کی طرح اگر کسی نے کیا تھا تو وہ حضرت اسماء ہے. اور جانتے ہو یہ حضرت اسماء کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی کا نام، جس کی بیوی ہر وقت خاتون جنت کے ساتھ رہتی ہے. اگر شوہر کی کہیں نہ بنتی ہو تو بیوی کو جانے دے گا؟ شوہر کی کہیں نہ بنتی ہو تو بیوی کو جانے دے گا؟ ادھر مت جا جہاں میری دشمنی چلتی مگر یہاں دشمنی نہیں، یہاں صرف اور صرف محبت ہے. آؤ میں آپ کو صحابہ کی آپس کی محبتیں بتاتا ہوا چلو. سیدنا صدیق اکبر کی بات نکلی ہے تو آپ سنتے ہوئے چلے. ایک مرتبہ سیدنا مولا کائنات اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ کے فرمان سنوں گا. اپنے گھر سے نکلے ہیں اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کاشانۂ نبوت پر پہنچتے تھے میرے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچتے تھے دروازے پر کبھی دستک نہیں دیتے تھے، ادب سے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے. جب دروازہ کھلتا تھا تب جاتے تھے. آپ کبھی دستک نہ دیا کرتے تھے. مولا کائنات نکلے ہیں کاشانۂ رسول پر جا کر کے کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لاتے ہیں. اب دونوں باہر کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں میں میٹھی میٹھی گفتگو ہو رہی ہے. بھائی علی کیسے اپنا ہوا؟ وہاں بس یہی مسئلہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات ہوگی، نبی کا دیدار ہوگا، نبی کے فرمان سنیں گے. بھائی ابو بکر آپ کا کہاں اسی غرض سے آیا ہو، اسی محبت کے ساتھ آیا ہو. پھر مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب جانے کی باری آئے تو بھائی ابو بکر پہلے آپ چلے جانا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے نہیں بھائی سب سے پہلے میرے سے پہلے آپ چلے جانا. یہ آپ کا مسئلہ کب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر ایک ہی کرسی ہے، سید صاحب یہاں پر آئے ہیں، سید صاحب یہاں پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ آلے رسول ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے مگر جیسے ہی کوئی دوسرا عالم آتا ہے یا میں ہی آیا سید صاحب نے کرسی چھوڑ دیا کہا آپ بیٹھو. میں نے کہا نہیں سید صاحب آپ بیٹھو. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھو. تو یہ دشمنی والا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت والا مسئلہ ہے. اپنے چاہنے والے کو کوئی کرسی دیتا ہے، اپنے چاہنے والے کو کوئی مسند دیتا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں نہیں بھائی ابو بکر آپ پہلے جائیں گے. کہا نہیں علی آپ پہلے جاؤں گے. دونوں میں باتیں ہوئی ہے. اب دونوں کی شام تو دیکھو، ایک سارے یار مصطفیٰ ہے تو ایک مدینۃ العلم کا باب ہے، ایک علم کے شہر کا دروازہ ہے، دوسرا سارے یار مصطفیٰ ہے. دونوں میں جب دلیلیں ہو رہی ہیں اے پیارو ذرا سنو تو صحیح. آج لوگ ہمیں صحابہ کی دشمنی سمجھا رہے ہیں، آج ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کے دشمن ہے. ذرا سن مولا کائنات نے کہا بھائی ابو بکر آپ پہلے جائیں گے. کہا نہیں بھائی علی آپ پہلے جائیں گے. جب یہ باتیں چل رہی تھی اب مولا کائنات کہتے ہیں بھائی ابو بکر آپ پہلے جائیں گے، آپ پہلے دروازے میں داخل ہوں گے، آپ مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے ملاقات کریں گے. اب یہاں سے حدیث پاک کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھو کہ جب مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ پہلے جائیں گے اس لیے کہ میں نے آپ کے بارے میں میرے مصطفیٰ سے سنا ہے. اے پیارے اب حدیث پاک کے الفاظ سن اور دل میں بسا
ہیں. کہا بھائی ابو بکر آپ پہلے جائیں گے اس لیے کہ میں نے میرے کریم مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے بعد اور تمام انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل و اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اب یہاں سے محبت شروع ہو رہی ہے. یہاں پر یہ مولائے کائنات کی دلیل ہے. میرے مصطفیٰ سے میں نے سنا ہے روئے زمین پر بعد انبیاء کے سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. بھائی آپ پہلے جائیں گے بارگاہ مصطفیٰ میں پہلے جائیں گے. یہاں پر جب علی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا تو علی بھی مدینۃ العلم کا باب ہے, وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں. وہ یہاں پر حضرت علی نے دلیل دیا ہے یہ کارے یار مصطفیٰ ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے نہیں بھائی آپ پہلے جائیں گے اس لیے کہ میں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اس سے کیا ہے جو خاندان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے, خاندان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اس لیے آپ جائیں گے. حضرت مولائے کائنات کہتے نہیں بھائی ابو بکر آپ پہلے مصطفیٰ آپ کو پہلے جانا ہے, آپ پہلے جائیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں آپ پہلے جائیں گے. حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, آپ مسلمانوں ذرا سوچیں کہ یہ صحابہ کی محبت کیسی ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو بخالی سے اگر عرض ہوتا تو ابو بکر صدیق یہ تاریخ بیان کرتے. یہاں پر ہماری قسمت کا دروازہ کھل گیا ہے کہ ابو بکر کی تعریف کریں. ان کی منقبت بڑھنا علی کی سنت ہے اور علی کی منقبت بڑھنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے. ہم تو اتنے قسمت والے ہیں. کہا نہیں بھائی علی آپ جائیں گے. حضرت مولائے کائنات کہتے نہیں بھائی ابو بکر آپ جائیں گے اس لیے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کا ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جیسا سینہ ہے ویسا سینہ ابو بکر صدیق کا سینہ ہے. بھائی آپ پہلے جائیں گے. اب ذرا بتاؤ مصطفیٰ نے کہا کہ ابراہیم کے سینے جیسا ابو بکر کا سینہ ہے تو اس میں اہل بیت کی دشمنی ہو سکتی ہے. کہا بھائی آپ پہلے جائیں گے. مولائے کائنات کہتے نہیں ابو بکر آپ پہلے جائیں گے. جب دونوں میں محبت ہے دیکھیے گا محبت والا ایک دوسرے کی عظمت و شان بیان کر سکتا ہے. اگر آج ہمارے جیسا کوئی ہو کسی نے کہا مولانا آپ تو بہت بڑے علامہ لگتے ہیں تو آپ پھول کر بیٹھے ہیں, کیا مولانا آپ کے بولنے کی اسپیچ ہے آپ پھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مگر یہ کہاں ماننے والے تھے, یہ تو ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر کو مولائے کائنات نے یہ کہا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے بھائی میں پہلے نہیں پہلے آپ جائیں گے. کہا میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جسے حضرت آدم کا علم, حضرت یوسف کا حسن, حضرت موسیٰ کی نماز, حضرت عیسیٰ کا جہد و تقویٰ اور مصطفیٰ کا خلق عظیم دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے, وہ علی کو دیکھ لے. حضرت آدم کا علم, حضرت یوسف کا حسن, حضرت موسیٰ کی نماز, حضرت عیسیٰ کا تقویٰ اور مصطفیٰ کریم کا حسن ایک خلق عظیم دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے. اس لیے بھائی آپ پہلے جائیں گے, آپ پہلے جائیں گے, آپ کو پہلے جانا ہے. مگر یہاں پر بھی مدینۃ العلم کا باب ہے. مولائے کائنات کہتے ہیں بھائی آپ کو پہلے جانا پڑے گا, آپ پہلے جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں آپ جائیں گے. کہا نہیں آپ جائیں گے اس لیے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میدان محشر برپا ہوگا, لوگ گھسیٹتے پیٹتے روتے دھوتے آئیں گے. ایسے میں منادی ہوگی کہ اے ابو بکر تو اور جتنے تیرے چاہنے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائے, وہ جنت میں چلے جائے. میں کیسے جا سکتا ہوں, آپ پہلے جائے. جب اتنا کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہا بھائی علی بات تو صحیح ہے مگر میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنا ہے جب جنگ حنین اور جنگ خیبر کا موقع تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا, کچھ کھانے کے لیے کھجوریں اور شہد عطا کیا تھا. پھر ہم پریشان ہو گئے, پھر ہم سوچنے لگے کہ یہ رب کی
طرف سے تحفہ آیا ہے، یہ رب کی طرف سے ہدیہ آیا ہے، یہ ملے گا تو کس کو ملے گا؟ یہ مصطفیٰ کسی عطا فرمائیں گے؟ بھائی علی، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے لیے آیا ہے۔ اس لیے بھائی، اس کے لیے تحفے رب سے، جنت سے رب تبارک و تعالیٰ بھیجے۔ آپ پہلے جائیں گے، آپ کو پہلے جانا ہے، آپ پہلے جائیں گے۔ حدیث بڑی طویل ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں نہ کبھی دشمنی تھی نہ کبھی دشمنی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو نبی سے محبت کرے اور مصطفیٰ جسے اپنا سینہ کہے، جسے اپنا کلیجہ کہے، اس سے کوئی دشمنی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ گمراہیت کے راستے بند کر دو۔ جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے نا، تو اب فیس بک اور واٹس ایپ پر نئے مولانا لکھتے ہیں، نئے عالم نکل جاتے ہیں۔